अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ कि ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमें अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हर किस्म की वबा और आफात से हमें महफूज फरमा। आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 22,550 तक जा पहुंची, जबकि 526 अफराद जाँ बहक हो चुके। अब तक 6,217 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 22,550 तक जा पहुंची, जबकि 526 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 6,217 अफराद वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके। कोरोना के खिलाफ सफे अव्वल के सिपाही भी जद में आने लगे। इंतजामी गफलत और हिफाजती किट्स की अदम फराहमी के बायस पिम्स अस्पताल में मजीद 18 तिबली अमले के अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई, जबकि मुल्क भर में तादाद 519 हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। तिब्बी अमला शहरियों को कोरोना से बचाते बचाते इंतजामी नाअहली के बायस खुद जद में आने लगा। पिम्स इस्लामाबाद से 18 तिब्बी अमले में कोरोना की तस्दीक हो गई है। मदर केयर सेंटर से 8 कोरोना के केसेस सामने आने के बाद गायनी सेंटर 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया है। सर्जिकल सेक्शन से भी 10 मसीहा कोरोना की लपेट में आ गए हैं। मुतासरा अमले में से 2 डॉक्टर्स, 1 मेल नर्स, 5 ओटी स्टाफ शामिल है। 1 सेंट्री वर्कर और 1 वार्ड बॉय भी कोरोना का शिकार होने वालों में शामिल है। मुल्क भर में कोरोना के मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 हो गई है। यंग डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के मुसलसल इसरार के बावजूद ईडी पिम्स की जानिब से ताहाल कोई हिफाजती किट्स फराम नहीं की गई, जिसके बायस मसीहाओं में तशवीश की लहर बरकरार है। इस्लामाबाद के डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पिम्स अस्पताल लेडी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम में बताया कि 3 दिन पहले एक साथी डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। MCH को 1 हफ्ते के लिए सील कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरवत है। मैं MCH पिम्स में एज ए 4th ईयर रेजिडेंट ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पर पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर जो थी वो पॉजिटिव आई थी, जो कि मेरे साथ मेरे ही उसमें काम कर रही थी बैच में, और सडनली उनका कोविड पॉजिटिव आया और मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। यहाँ पे बैठी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की है कि प्राइवेट वार्ड्स वहाँ MCH पिम्स के हैं, वहाँ पे एक रूम जो कि डॉक्टर सस्पेक्ट या पॉजिटिव पेशेंट्स हुए डॉक्टर्स हैं उनको वहाँ पे रूम दिया जाए, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकती हूँ। मेरा बेटा है, मेरे फादर घर में है और मेरे पास और कोई जगह नहीं है। हुकूमत कह रही है कि डॉक्टर्स के लिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जफर मिर्जा हर दूसरे दिन ये बात कर रहे हैं, ये उनकी फैसिलिटीज़ हैं, ये उनकी फैसिलिटेशन है कि मैं यहाँ बैठ के रोना रो रही हूँ कि खुदा के वास्ते मुझे किसी रूम में शिफ्ट कराए। मैं घर नहीं जा सकती, वरना मैं यहाँ से अपने घर चली जाती अगर मेरे घर में मेरा बेटा और मेरे फादर ना होते। बट स्टिल मैं इस एक कमरे में सुबह 5 बजे से अभी दिन के 12 बजे तक बंद हूँ। पाकिस्तान में कोरोना की पेशकदमी जारी है। शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बड़े साइज के शॉपर पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और कौम लाशें उठा रही है। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर बड़े साइज के शॉपिंग बैग पहनकर मरीजों का इलाज करने में मसरूफ। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर कुछ अरसा पहले वजारत माहौलियात ने पाबंदी शायद इसी दिन के लिए लगाई थी कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ये शॉपर हथियार बनेंगे। दोस्त मुल्क चीन के डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए दिफाई सामान के जहाज भरकर भेजे हैं। वो सामान किधर गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अस्पतालों में अगले मोर्चों पर लड़ने वाले सिपाहियों को नाकारा हथियार देकर एक अनदेखे दुश्मन के सुपर्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से कौम लाशें उठा रही है और कब तक उठाएगी नहीं जानती। हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में कोरोना के वार तेज हो गए। मजीद 4 लेडी डॉक्टर में वायरस की तस्दीक हो गई है। 3 ट्रेनी डॉक्टर्स और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल है।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। अब तक सूबे भर में 69 डॉक्टर मोहलक वबा से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। उधर लेडी रीडिंग अस्पताल में मजीद 4 डॉक्टर्स में वायरस की तस्दीक हुई है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना मरीजों में 3 ट्रेनी डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के पे दर पे केसेस के बाद लेडी रीडिंग अस्पताल का गायनी वार्ड आर्जी तौर पर 2 हफ्तों के लिए बंद करने का फैसला किया था। डीन LRH ने सिक्योरिटी हेल्थ को मरासला अरसाल कर दिया, जिसमें ज्यादातर नर्सेज और डॉक्टर्स को कोरोना वायरस का शिकार होने का इंकशाफ किया था। उधर सूबाई हुकूमत ने पेशावर समेत सूबे भर के डॉक्टरों को क्लिनिक्स खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद सूबे भर में निजी अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स भी खुल गए। हेल्थ केयर कमीशन के साथ रजिस्टर्ड अदारों को खोलने की इजाजत दे दी है। SOP पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कहते हैं तमाम फलाही सरगर्मियों में आज से दोबारा हिस्सा लूंगा। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले रुकन सिंध असम्बली अब्दुल रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई हैं। मैं इस मौके पर अपने तमाम अहले खैर का, दोस्त अहबाब का और अपने तहरीकी साथियों का, खुसूसन जमात इस्लामी के अकाबरीन, लियारी के रहने वाले और पूरे मुल्क से दुआएं करने वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर सिंध ने भी बहुत ज़्यादा मुस्तकिल रब्ता किया, दुआएं दी और हौसला अफजाई की। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम अहबाब का, असम्बली कुलीग्स का और तमाम चाहने वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप तमाम हज़रात को यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह आपने जिस जज्बे से मेरे लिए दुआ की है, इंशाअल्लाह मैं उसी जज्बे के साथ कौम की खिदमत के लिए दोबारा मुतहर्रिक आज से भी रहूँगा। मुल्क में केसेस की बढ़ती तादाद और हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास, लॉकडाउन में नरमी पर हतमी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का इशारा दे दिया। बड़ी बैठक, बड़े फैसले। वफाकी काबीना इजलास ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वजीर आजम ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का इशारा दे दिया। जराये के मुताबिक काबीना अरकान की अक्सरियत ने वजीर आजम के फैसले की हमायत की। वजीर आजम का कहना था कि चाहता हूँ लॉकडाउन जल्द खत्म हो जाए। कारोबार खुलने के बाद SOPs पर अमल दरामद करवाना होगा। लॉकडाउन में नरमी और मरहला खत्म करने का फैसला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर करेगा। वफाकी काबीना के इजलास में अक़लियती कमेटी में कादियानियों को शामिल न करने की मंजूरी दे दी गई। भारत से 249 जरूरी अद्वियात बरामद करने की तजवीज भी मुस्तरद कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में वफाकी वजीर मजहबी अमूर और सेक्रेटरी की कौमी अक़लियती कमीशन की तश्कील 9 पर ब्रीफिंग के बाद कादियानियों को कमेटी में शामिल न करने की नई समरी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर रेलवे की तरफ से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम पर काबीना की तवज्जो दिलवाने के बाद भारत से 249 जरूरी अद्वियात बरामद करने की समरी भी मुस्तरद कर दी गई। कोरोना वबा की एहतियाती तदाबीर के तौर पर 2 माह तक बगैर वार्निशिंग के नोट छापने की समरी काबीना अरकान की मुखालफत पर मुअख्खर कर दी गई। इसके अलावा काबीना ने वापडा के मेंबर फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी भी दी। इजलास में छोटा कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल कनेक्शन में रियायत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत ने लॉकडाउन मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास के बाद वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत दीगर कारोबार मरहलावार खोले जाएंगे। एक मीटिंग हो रही है इसी प्लेटफॉर्म से NCOC से, जिसमें कि बाकी सूबों के वज़राए आला तशरीफ ला रहे हैं और मिल बैठकर एक कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि जो पोस्ट 9 मई है उसके बाद जो ये जो लॉकडाउन है उसको हम किस तरह से नरम कर सकें, किस तरह से इन जो भी कारोबार हैं, छोटे कारोबार हैं, ट्रांसपोर्ट है किसी हद तक, और मुख्तलिफ ऐसी एक स्टेज मरहलावार ओपन अप किया जाए इस लॉकडाउन को कि जो गरीब है उसको मजदूरी का मौका मिल सके। लेकिन एहतियात और जो एक कवायदो ज़वाबित जब भी ये हुआ लॉकडाउन को ओपन अप करने की, सॉफ्ट ओपनिंग अप की, इसकी जब भी इब्तिदा हो
تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان قواعد و ضوابط، یہ SOPs پہ اسٹرکٹ عمل درآمد۔ کراچی سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین شیخ حبیب نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ ہم اب مزید لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ رپورٹ کریں گے شہزادہ معین۔ سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین شیخ حبیب کراچی تاجرت کے ہمراہ MQM کے عارضی دفتر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے MQM کے رہنما خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، نوید جمیل، فیصل سبزواری سمیت MQM کے اہم ارکان کے سامنے اپنے مسائل کا انبار لگا دیا۔ اس موقع پر خالد مقبول صدیقی نے تاجر برادری کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں، اس پر جلد ہم صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت سے بات کریں گے تاکہ رمضان المبارک میں آپ اپنا کاروبار کھول سکیں۔ کراچی چلتا ہے، کراچی دوڑتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے۔ خود یہاں پر اتنے عرصے سے جو کاروبار بند ہیں ان کو کس صورت میں کھولا جائے کہ ہم جو احتیاط ہے اس کو کمپرومائز بھی نہ کریں اور یہ کام بھی چل سکے۔ شیخ حبیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کئی بار ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے تاجروں کو درپیش مسائل حل کروانے سمیت چھوٹے تاجروں کو آسان قرضہ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوا ہے۔ 4 اپریل کو جو ہم نے 6 تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ جی ہم کراچی اور پورا سندھ کھولنے جا رہے ہیں، CM صاحب سے میسج آیا ہمارے پاس 4 اپریل کو، انہوں نے ہمیں طلب کیا، ہم نے CM ہاؤس پہ میٹنگ کی، ہمارے تاجر بہت آزاد موجود تھے، ہم نے ان سے کہا جناب عالی ہمارا چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے، ہم اس لاک ڈاؤن کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اس سے منافق نہیں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے کہ اس میں لاک ڈاؤن ہے یا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا چھوٹا تاجر اس میں بہت زیادہ پس رہا ہے، لہٰذا کوئی نظر ثانی کرے، کوئی ایسی SOP بنائے کہ جس سے ہمارے معاملات ہوں۔ شیخ حبیب کا مزید کہنا تھا کہ آج آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ MQM سندھ کی نمائندہ جماعت ہے، ماضی میں بھی ہمارے مسائل کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے، آپ اب بھی ہماری آواز بنیں۔ اس موقع پر دیگر تاجروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید اپنے کاروبار بند نہیں کر سکتے، ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، حکومت کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے ایک بھی پورے نہیں کیا گیا۔ تاجر معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ شہزادہ معین، سچ TV، کراچی۔ پنجاب والوں کے لیے بھی اچھی خبر آ گئی، صوبائی حکومت نے 9 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس میں 9 مئی سے پنجاب بھر میں لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پائپ، سٹیل، اسپیئر پارٹس مشینری، بجلی کے سامان کی دکانیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری اور گلاس مینوفیکچررز کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں تمام دکانیں مقررہ وقت پر کھولی جائیں گی، جس کے لیے وقت بھی مختص ہوگا، جبکہ کپڑوں کی دکانیں 15ویں روزے سے 6 گھنٹے کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے مطابق پارکس بھی کھول دیے جائیں گے، لیکن بچوں کے لیے جھولے بند رہیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت کی جانب سے دیے گئے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی کا باقاعدہ اعلان پنجاب حکومت 8 مئی کو کرے گی۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ ادھر فیصل آباد میں سچ نیوز کسانوں کی آواز بن گیا۔ محکمہ خوراک کی جانب سے باردانہ کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا۔ مزید جانیں گے علی گوہر سے۔ جی علی۔ ہاں جی بالکل، فیصل آباد میں کسانوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ موسم کے بدرتے تیور جو ہیں اسے ان کی محنت ضائع ہونے کے جو خدشات ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں، اور کسانوں کی جانب سے تاحال یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ باردانہ کی فراہمی انہیں یقینی نہیں بنائی گئی۔ میں اس وقت ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر آفس میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ علی عمران سعید صاحب ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ نہیں جی، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس دفعہ اوپن پالیسی ہماری، پہلے ایک کمپلیکس سسٹم تھا گرداوری کا، اب گرداوری کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ کوئی بھی بندہ سینٹر پہ آ کے 1000 بیگ تک باردانہ لے جا سکتا ہے، اور اس وقت تک ہم نے 20 اپریل سے باردانہ شروع کیا تھا۔ 7.5 لاکھ بیگز 100 kg کے ہم باردانہ دے چکے ہیں، اور 7.5 لاکھ بیگز موجود ہیں سینٹرز کے اوپر، اور تقریباً 3 لاکھ بیگز ہم گندم خرید چکے ہیں۔ اب تو ہم گاؤں جو ہے نا جاتے ہیں، فارمر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، نمبرداران کے ذریعے بھی، ریونیو اسٹاف بھی جا رہا، ہمارے فوڈ انسپیکٹر جاتے ہیں دیہاتوں میں، جہاں کہیں تھریشر لگی دیکھتے ہیں وہاں جا کے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے یہ تھریشنگ ہوگی زمیندار ہمارے پاس انشاءاللہ وہ گندم لے کے آئے گا، اور باردانہ ہمارے پاس اویلیبل ہے کافی تعداد میں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر علی عمران کی گفتگو سن رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ باردانہ کی فراہمی کے حوالے سے ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ بالکل فیلڈ میں ہیں، وہ جہاں وہ کٹائی کا عمل دیکھ رہے ہیں وہاں ان سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسان
اگر سمجھتے ہیں کہ انہیں باردانہ کی فراہمی یقینی نہیں بنائی گئی تو باردانہ یہاں موجود ہے، وہ یہاں آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ انہیں باردانہ کی فراہمی میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اور ان کی مینو جو ہے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر سکھر میں منافع خوروں نے من مانے ریٹ مقرر کر دیے۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خریداروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ سکھر میں سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے منافع خوروں نے من مانے نرخ مقرر کر دیے ہیں۔ دکاندار 30 روپے کلو بکنے والا تربوز اب 50 سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں، جبکہ کیلے، سیب سمیت دیگر پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں، جس کے باعث خریدار خاص طور پر روزہ داروں کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں ریڑھی والے اور یہ گاڑی والے بہت سستی قیمت میں ماشاءاللہ فروٹ دینے، تو اس وجہ سے مارکیٹ میں نہیں جا رہے اور لوگوں کا رجحان بھی اس طرف ہی ہے اور یہاں پہ ہی فروٹ لے رہے ہیں باہر ریڑھی والوں سے۔ کہہ نہیں سکتے، وہاں جاتے ہیں تو صحیح منہ پہ وہ بات نہیں کرتے، اور جو باہر کی 100 روپے کلو چیز ملے اندر جا رہی تو کم سے کم 150 روپے کلو ملتی ہے اور ان کی کوالٹی بھی تقریباً اچھی ہے۔ انتظامیہ نے پھلوں کی خریداری پر مارکیٹوں میں ریٹ لسٹیں تو لگا دی، تاہم ابھی تک کسی بھی ذمہ دار افسر نے ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ ہونے اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کا نوٹس تک نہیں لیا، جس کے باعث عام آدمی پھل خریدنے سے بھی قاصر نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منافع خوروں نے من مانے نرخ مقرر کر کے شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ لاتے ہیں منڈی سے، لاتے ہیں 2 روپے رکھ کے بیچ دیں تاکہ عوام اپنا افطار صحیح سے کر سکے۔ لاک ڈاؤن لگا پڑا ہے، کام ویسے بند ہے، بس عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو 2 روپے ہی رکھ دیں کلو پہ۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہری ماہ رمضان میں بآسانی پھل خرید سکیں۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض، سچ نیوز، سکھر۔ اپریل میں تجارتی خسارے میں 41.88% کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے ماہانہ بنیادوں پر درآمدات اور برآمدات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ دستاویز کے مطابق مارچ 2020 میں برآمدات 1.81 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز تھیں۔ جولائی اور اپریل کے دوران برآمدات کا حجم 18.40 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں برآمدات کا حجم 19.16 کروڑ ڈالرز تھا۔ رواں مالی سال کے 10 ماہ میں تجارتی خسارے میں 25.68% کمی ہوئی۔ جولائی تا اپریل تجارتی خسارہ 19.49 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز رہا۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں تجارتی خسارہ 26.23 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز تھا۔ جولائی تا اپریل درآمدات 37.90 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز رہیں۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں درآمدات کا حجم 45.39 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز تھا۔ برآمدات اپریل میں گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 54.19% کم ہو گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اپریل میں برآمدات میں مارچ کی نسبت 47.24% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں برآمدات میں 3.92% کمی ہوئی۔ اپریل 2020 میں برآمدات کا حجم 95 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز رہا۔ اپریل 2019 میں برآمدات کا حجم 2.8 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز تھا۔ مارچ 2020 میں برآمدات 1.81 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز تھیں۔ اپریل میں تجارتی خسارہ گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 18.82% کم ہوا۔ اپریل میں گزشتہ سال کے مقابلے میں درآمدات میں 34.49% کمی ہوئی۔ اپریل میں مارچ کی نسبت درآمدات میں 6.88% کمی ہوئی۔ پاکستان ریلوے نے 10 مئی سے ٹرین آپریشن جزوی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹرین آپریشن بحالی سے قبل 8 مئی کو وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بتدریج نرمی آنے لگی تو وزارت ریلوے نے بھی ٹرین آپریشن کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے ریلوے انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دیں۔ ذرائع کے مطابق ریلوے پہلے مرحلے پر 4 صوبوں میں 24 خصوصی ٹرینیں خصوصی انتظامات کے ساتھ چلائے گا۔ ٹرین آپریشن شروع ہونے پر مسافر ٹکٹ صرف آن لائن بکنگ کے ذریعے ہی حاصل کر سکیں گے۔ اس دوران سماجی فاصلے کی پالیسی کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس لیے ٹرین کی 60% سیٹیں بک ہونے کے بعد بکنگ روک دی جائے گی۔ خصوصی ٹرینیں چلنے کی صورت میں مسافروں کو ٹرین کی روانگی سے 1 گھنٹہ قبل اسٹیشن پر پہنچنا ہوگا۔ اسٹیشن سے 200 میٹر تک کے ایریا میں غیر ضروری افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ مسافروں کے پاس اپنے ماسک، گلوز، سینیٹائزرز اور صابن ہونا لازمی ہوگا۔ مسافروں کو سینیٹائزرز واک تھرو گیٹ سے گزارا جائے گا، جس میں ان پر اسٹیشن میں داخلے سے قبل سینیٹائزر اسپرے کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق خصوصی ٹرینیں چلنے کی صورت میں مسافروں کو ٹرین میں دوسرے مسافروں سے میل جول کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافر ٹرین میں ایک مسافر کے فاصلے سے بیٹھیں گے۔ ٹرین عملے کو اسپیشل کٹس ملیں گی۔ وزارت ریلوے خصوصی ٹرین آپریشن کے دوران SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا ہے۔ کوتاہی کی صورت میں ریلوے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں حکومت کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے نادرا کے دفاتر کھول دیے گئے، لیکن نادرا پر شہری حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عطا حسین کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں نادرا میگا سینٹر سمیت دیگر نادرا دفاتر پیر سے جمعرات صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک شہریوں کی سہولت کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ دفاتر کھلتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نادرا مراکز پہنچ گئی۔ احساس کفالت پروگرام کے لیے بائیو میٹرک کرانے والی خواتین کا ہجوم دیکھنے میں آیا، جبکہ احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلوں کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ ہم خود سے چوتھی لینے ہم سکون سے کھڑے ہوئے، جب ابھی 1 بج چکا ہے ابھی تک ہمیں اندر سے بلاوا نہیں آ رہا، تو لازمی ہم بھی اپنا رول توڑیں گے نا، مجبوراً کرنی چاہیے نا احتیاط۔ تو مطلب چلو 10 منٹ کی جگہ پہ 20 لگ جائیں گے، لیکن تھوڑا فاصلہ ہوگا تو فائدہ ہے نا۔ خدا نہ کرے کسی کو مطلب ہو بیماری تو کسی اور کو بھی لگ جائے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو۔ یہ نا ادھر بھی احتیاط نہیں ہے، ادھر بھی نہیں، ہم کیا کریں؟ دھکے دے وہاں جاؤ، دھکے دے ادھر آؤ۔ سرکاری ادارے ہی لاک ڈاؤن کی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر حکومتی پالیسیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک طرف صوبائی حکومت لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر لوگوں کو پکڑ کر بند کر رہی ہے، تو دوسری جانب نادرا دفاتر سے شناختی کارڈ کے ساتھ کورونا وائرس مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں نادرا انتظامیہ پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے نادرا کے دفاتر تو کھول دیے ہیں، لیکن نادرا کے دفاتر کے باہر حکومت کی جانب سے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دی جانے والی SOPs پر عمل کرتے کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔ طویل بندش کے بعد لاہور میں بھی نادرا رجسٹریشن سینٹرز کھلے تو شہریوں کی بڑی تعداد دفاتر پہنچنے لگی۔ 1 مہینہ 11 روز کی بندش کے بعد نادرا رجسٹریشن دفاتر کھلتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد سینٹرز پر امڑ آئی۔ کورونا وائرس کے باعث 26 مارچ کو بند ہونے والے نادرا رجسٹریشن سینٹرز پر کھلنے کے بعد آج دوسرے روز بھی لوگوں کے جمع غفیر نے تمام SOPs کی دھجیاں اڑا دی۔ پرابلم دیکھ رہے ہیں جو حالات بھی کیسے جا رہے ہیں، یہ سلسلہ حکومت کو بھی یہ پریشانی کا جو ہے نا مظاہرہ نہ کرنا پڑتا۔ جو ساس پروگرام کے پیسے نا وہ انگوٹھے میچ نہیں ہو رہے، اس کے لیے آئے ہم۔ 1 ماہ سے زائد تک نادرا سینٹرز بند رہنے سے لوگوں کی بڑی تعداد شناختی کارڈ بنوانے پہنچی، تو نہ سینٹرز کے باہر احتیاطی تدابیر کا انتظام تھا اور نہ ہی حالت روزہ میں آئے لوگوں کے لیے قناتوں کا انتظام کیا گیا۔ حکومت بس لائن میں لگا کے تماشا دیکھتی ہے، دھوپ میں سڑ گئے، روزانہ ڈیلی کل بھی آئے ہیں، آج بھی آئے ہیں۔ نادرا سینٹرز کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ حکومت وقت سے یہی مطالبہ کرتے نظر آئے کہ حکومت احتیاطی تدابیر کے ساتھ دھوپ سے بچاؤ کے بھی انتظامات کرے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں دراندازی سے متعلق بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے 2 ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر نہ ڈالے۔ پرتشدد واقعات LOC سے کوسوں دور بھارتی فوج کی بغل میں ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام 9 ماہ سے غیر قانونی بھارتی محاصرے میں ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ آبادی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کورونا کے باوجود کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کا انتہا پسند بھارتی حکومت کو سفارتی سطح پر منہ توڑ جواب۔ دفتر خارجہ نے بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے شدید احتجاج کیا اور کھری کھری سنا دی۔ پاکستانی حکام کا کہنا تھا کہ بھارت مسلسل لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ LOC کی خلاف ورزی پر پاکستان کی جانب سے بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور بلا اشتعال فائرنگ پر پاکستان نے اسلام آباد میں سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ بھارتی افواج کی جانب سے LOC پر جان بوجھ کر بھاری ہتھیاروں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی جانب سے مسلسل شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ چند روز قبل LOC کے بکسر سیکٹر پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 6 شہری زخمی ہوئے تھے، جبکہ اس سے قبل بھی جندروٹ اور کھوئی سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے خاتون شہید جبکہ ایک معصوم بچی زخمی ہو گئی تھی۔
وادی جنت نذیر میں جبری پابندیوں کو 278 روز بیت گئے. نہتے کشمیر کی مشکلات کم نہ ہوئیں. ادویات ناپید، خوراک کی ترسیل بند، وبائی حملے اور بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے. 9.5 ماہ بیت گئے. مقبوضہ وادی کے نہتے مظلوم کشمیری مسلمانوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی. ادویات اور خوراک کی قلت کے بعد وبائی حملوں نے بھی لاچار کشمیریوں کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا. ذرائع مواصلات کی بندش نے اقوام عالم سے رابطے کاٹ کر رکھ دیے. گھروں سے نکلنے پر پابندی سے کشمیری معاشرتی قید کا شکار ہیں. گلی محلوں اور چوکوں چوراہوں پر خون آشام بھارتی اہلکار گھات لگائے اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کب کوئی گھر سے باہر نکلے اور اس مظلوم کے خون سے درندگی کی پیاس بجھائی جائے. جرائم پیشہ بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کی آڑ میں لوٹ مار اور خواتین کی بے حرمتی کو بھی شعار بنا رکھا ہے. غربت اور افلاس کے مارے کشمیریوں پر مہلک وبا نے دوہری قیامت ڈھا دی. نہ مرض کی تشخیص کا کوئی نظام، نہ دوا اور نہ ہی علاج. جانے کتنے افراد کو کورونا خاموشی سے نگل چکا ہے، مگر نہ عالمی ضمیر جاگتا ہے، نہ اقوام متحدہ پر تاری جمود ٹوٹتا ہے. وادی میں قابض انتظامیہ نے چند مقامات پر گنتی کے چند ڈاکٹر تعینات کیے ہیں، مگر مودی حکومت کے زر خرید طبی عملے سے کسی خیر کی توقع نہیں. کشمیریوں کو خوف ہے کہ کہیں علاج کے بہانے انہیں کسی اور ہی آفت میں گرفتار نہ کر لیا جائے. کشمیریوں کی بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں. انسانی حقوق کی نمائندہ تنظیموں کو وادی سے نکال دیا گیا ہے. صحافتی سرگرمیوں پر بھی ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے کیس کی سماعت. منصوبے پر ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے. عدالت کے کیس کے دوران ریمارکس، عدالت نے حکم امتناع بھی توسیع کر دیا. سپریم کورٹ میں پشاور BRT پروجیکٹ کیس کی سماعت ہوئی. درخواست گزار عدنان آفریدی نے کہا کہ منصوبے پر تعمیر کے بعد توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ درخواست گزار نے صوبائی حکومت کی اپیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں. صوبائی حکومت ان اعتراضات کے جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی. منصوبہ کب آپریشنل ہوگا؟ خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 31 جولائی ہے. کورونا کی وجہ سے 25 دن کام رک گیا. کانٹریکٹر نے تاحال نئی تاریخ نہیں دی. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ منصوبے پر ایک قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے. BRT منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے. صوبائی حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے. پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس ہوتی ہے. عوام کا پیسہ احتیاط سے خرچ ہونا چاہیے. عدالت عظمیٰ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے منصوبے پر درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق MD PSO غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی. عدالت نے نیب کو لیگی رہنما کی گرفتاری سے روک دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نیب کی جانب سے کراچی کی احتساب عدالت میں دائر PSO MD تقرری ریفرنس میں وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے سابق وزیر اعظم سے استفسار کیا کہ آپ کو پہلے بھی حفاظتی ضمانت دی گئی تھی، جس پر شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کراچی عدالت پیش نہیں ہو سکے. تاہم ان کے وکیل 3 بار پیش ہو چکے ہیں، مگر احتساب عدالت نے وارنٹ گرفتاری پر بھی حکم امتناعی نہیں دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 27 مئی تک شاہد خاقان عباسی کی حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے. سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. شرح اموات بڑھ رہی ہے، ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کراچی میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھا اس نے جاری کیا تھا اریسٹ وارنٹس پیشی کے لیے. تو ہمارے وکیل 3 دفعہ پیش ہو چکے ہیں، کورٹس وہاں بند ہے. تو اب یہ یہاں سے کراچی جب کرونا وائرس کا ختم ہوگا تو جانے کے لیے اس وقت تک یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھیج دی ہے. اسمبلی ہے کہ اب یہ سمجھا دیں، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آئی. جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو، ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو، آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے؟ خیال رہے کہ عدالت کراچی نے شاہد خاقان عباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. لاہور کی احتساب عدالت نے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کو 12 مئی کو ہر صورت پیش کرنے کا حکم دے دیا. احتساب عدالت نمبر 5 کے جج امجد نذیر چودھری نے رمضان شوگر ملز کی سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے حکم دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو 12 مئی کو ہر صورت میں پیش کیا جائے تاکہ فرد جرم عائد کی جا سکے. جیل حکام بغیر کسی عذر کے آئندہ سماعت پر حمزہ شہباز کو پیش کریں اور پیشی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں.
और सच न्यूज ने पंजाब फूड अथॉरिटी के आइंदा माली साल के बजट का खोज लगा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी का आइंदा माली साल का बजट 4,59,23,36,000 रुपए होगा। इजलाल हैदर जैदी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इजलाल, अपडेट कीजिएगा। अथॉरिटी का आइंदा माली साल का बजट 4,59,23,36,000 रुपए रखा गया है और जराये का कहना है कि 2,77,17,66,000 रुपए पंजाब फूड अथॉरिटी के मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में मुख्तस किया गया है और 1,82,05,70,000 रुपए पंजाब फूड अथॉरिटी के नॉन सैलरी बजट मद में मुख्तस किए जाएंगे। इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन के लिए 2,91,10,72,000 रुपए भी मंजूर किए गए हैं और इसके अलावा पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड कोर्ट्स के लिए 30,44,16,000 रुपए भी रखे गए हैं। जी बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। लॉकडाउन के बायस जहां हर चीज मुतासिर हो रही है, वहीं खेलों के मैदान भी वीरान पड़े हैं। खेलों की सरगर्मियां मअतल हो चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं शहजादा मोइन। जी शहजादा मोइन। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन के बायस जहां पर हर चीज जो है मुतासिर होती दिखाई दे रही है, वहां पर जो है खेलों की सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर महफूजुल हक के पास। इनसे बात करते हैं कि कितनी ज्यादा जो है दुश्वारियां पेश हो रही हैं स्पोर्ट्समैन खिलाड़ियों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम स्पोर्ट्स के जितनी सरगर्मियां थी जो पॉजिटिव जो सोसाइटी को जो है पॉजिटिव तरफ ले जाती हैं, तो वो इसमें जैसे कुछ ऐसे गेम्स हैं इंडोर, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बॉडी बिल्डिंग वगैरह है, तो ये तमाम गेम ऐसे हैं जिसमें वैसे ही सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम रहता है और तमाम SOPs को फॉलो भी करते हैं। तो इस वक्त जो है ज़रूरत है जहाँ तमाम चीज़ें हम आस्ता आस्ता खोल रहे हैं लॉकडाउन से, तो वहाँ स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ भी जो है जो खासकर SOPs के अमल करते हुए हो, तो वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के नायब सदर इंजीनियर महफूजुल हक का कहना था कि बहुत से गेम्स ऐसे हैं जिस पर सोशल डिस्टेंस जरूर होती है। मुख्तलिफ गेम्स ऐसे होते हैं जिस पर सोशल डिस्टेंस होती है, जिसके बाइस वो गेम्स स्टार्ट करने चाहिए थे, लेकिन हुकूमत ने उनको भी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि बहुत से गेम्स में SOPs का भी ख्याल रखा जाता है। जी बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। दुनिया के बेशतर ममालिक की हुकूमतों ने स्कूलों को फीसें लेने से रोक दिया। पाकिस्तान में कोरोना की वबा ने वालिदैन पर इजाफी बोझ डाला है। तालीमी इदारे बंद हैं, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं हो रही। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स माफिया 20% फीस कम करके बाकी की रकम वालिदैन की जेबों से हर माह बाकायदगी से निकलवा रहे हैं। कभी चीनी, कभी आटा, तो कभी प्राइवेट स्कूल्स माफिया। हुक्मरानों ने हर मुश्किल वक्त में आवाम को हमेशा माफिया के रहम करम पर ही छोड़ा है। मुल्क चाहे कितने ही नाजुक हालात से गुजर रहा हो, आवाम के मुकद्दर में लूटना ही होता है। कोरोना की आलमी वबा के बायस चीन समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में तालीमी इदारों को फीसें लेने के लिए रोक दिया गया है। चीन में स्कूलों को तलबा की माली मावनत की हिदायत की गई है, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बह रही है। प्राइवेट स्कूल्स माफिया ने बिजली और किराया माफ करा लिया। हुकूमती अहकामात पर फीस में सिर्फ 20% रायत देकर खाना पूरी कर दी। इस्लामाबाद के गजाली एजुकेशन ट्रस्ट में तो तलबा को 20% कमी की भी सहूलत नहीं दी गई। लॉकडाउन के बायस स्कूल बंद होने के बावजूद वालिदैन से बच्चों की हर माह की फीस वसूल की जा रही है। महकमा तालीम ने भी स्कूलों को ऑनलाइन एजुकेशन का मशवरा देकर जान छुड़ा ली। प्राइवेट तालीमी इदारों के इंतजामिया ने 2-4 दिन तो ऑनलाइन लेक्चर भेजे, फिर इन्हीं ग्रुप्स में फीसों की अदायगी के पैगाम भेजे जा रहे हैं। वालिदैन का शिकवा है कि उन्हें वबा ने सबसे ज्यादा मुतासर किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बायस रोजगार मुतासर हुआ है, बच्चों की फीसों समेत सब कुछ अदा करना पड़ रहा है। इल्म का हसूल किसी भी महज़ब मुआशरे का अक्कास है। बहसीयत मुसलमान इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में तालीम को भी कमाई का जरिया ही बना लिया गया है। खबर दें आपको, मुशीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। पावर सेक्टर में 100 अरब और 200 अरब के इस्लामी स्कूक सहूलत के अजरा का फैसला मुतवक्के है। मजीद जानेंगे कामरान चौधरी से। कामरान, बताएगा इजलास में कौन कौन से पहलू जेर गौर आएंगे? जी बिल्कुल, इसी का इजलास आज होगा। मुशीर खजाना अब्दुल लतीफ शेख जो है वो इजलास इजारत करेंगे और 15 नुकाती एजेंडा जो है वो जेर गौर आएगा आज के इजलास में। इसमें जो है पावर सेक्टर के ऑडिट की रोशनी में 100 अरब और 200 अरब रुपए के इस्लामी स्कूक सहूलत के अजरा का फैसला जो है वो मुतवक्के है। इसके अलावा पावर होल्डिंग लिमिटेड एडजस्टमेंट की मद में खुद मुख्तार गारंटी के लिए 41 अरब रुपए की माली सहूलत पर गौर किया जाएगा इसी इजलास में। इसके साथ साथ रवा माली साल खरीदी की गंदम की रिपोर्ट जो है वो इसी इजलास में पेश की जाएगी। माली साल 2020-21 के लिए कपास की कीमत के तयन किया जाएगा। माली साल में जो है वो कपास कीमत का क्या तयन होगा वो भी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ साथ गुर्बत के खात्मे के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा की ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान भी है।
جبکہ اجلاس میں اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے لیے فنڈ مختص کرنے کی منظوری کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. صحیح، بہت شکریہ کامران چودھری. اور شہر قائد کے سائیکل چلانے والے بھی ہوشیار ہو جائیں. اب سائیکل پر بھی ٹریفک قوانین کا نفاذ ہوگا. سائیکل سوار کے لیے ہیلمٹ لازمی قرار دیا گیا ہے. کمشنر کراچی نے SOP جاری کر دیے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جہاں لاک ڈاؤن اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہے، وہیں کمشنر کراچی نے سائیکل سواروں کے لیے ٹریفک قانون پر عمل کرنا لازمی قرار دے دیا ہے. سائیکل سواروں کے لیے احتیاطی تدابیر اور محفوظ اصولوں پر مشتمل حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سائیکل سواروں پر لازمی ہوگا وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. جو خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف ٹریفک قانون کے تحت کارروائی ہوگی. کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ سائیکل بھی ایک گاڑی ہے. دوسری تمام گاڑیوں کی طرح اس پر بھی تمام ٹریفک قانون عائد ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی محفوظ سائیکل چلانے کے لیے ٹریفک قانون پر عمل کریں. ٹریفک سگنلز، ٹریفک اشاروں اور ٹریفک نشانات کے ذریعے دی گئی ہدایت پر عمل کریں اور سائیکل چلانے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ سائیکل ہیلمٹ پہنیں. کمشنر کراچی نے سائیکل سواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سائیکل پر سوار ہونے سے پہلے سائیکل کی حالت کو اچھی طرح چیک کریں. یقین کر لیں کہ ٹائر میں ہوا ہو اور بریک ٹھیک کام کر رہی ہو. اگر گروپ میں چلا رہے ہیں تو سماجی فاصلہ رکھیں. رات کے وقت سفید یا چمکدار رنگ کا لباس پہنیں. سائیکل سواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ سڑک پر گڑھوں، ٹوٹے شیشوں کے ٹکڑوں اور دیگر غیر محفوظ چیزوں سے بچیں. سائیکل چلانے کے لیے محفوظ اصولوں پر عمل کریں. سڑک پر انتہائی بائیں جانب کم رفتار لائن میں چلائیں. ٹریفک کے مخالف رخ پر چلانا خطرناک ہے، اس سے گریز کریں. سچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو کراچی کے ڈاکٹر، سیاستدان اور سپورٹس سے وابستہ لوگ بھی سراہنے لگے ہیں. جو طبقہ استحصال زدہ ہے، جو معاشی بدحالی کا شکار ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کا بھی خیال رکھنا. یہ سچ ٹی وی کی طرف سے کاوش کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور تندور کی دکانوں پر اور روٹی کی جہاں سے دستیابی ہوتی ہے وہاں پر آنے والے لوگوں میں یہ جذبہ بیدار کرنا اور وہاں پر موجود باکس جو سچ ٹی وی نے لگائے اس میں لوگوں کا ان پٹ ڈالنا، یہ بڑی کاوش ہے. نیکی کی ٹوکری یہ بہت حیرت انگیز بات ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ہر اس شخص سے. یہ والی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کسی تندور کے اوپر جاتا ہے وہاں پہ سچ ٹی وی والوں کی طرف سے ایک نیکی کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے. آپ کو جتنی روٹیاں لینی ہیں اپنی وہ روٹیاں لیجئے اور چند روٹیوں کے پیسے اس میں ڈال دیجئے. وہ پیسے جو چند روٹیوں کے اس میں پڑیں گے یہ ہوتے ہوتے بہت سارے ہو جائیں گے اور وہ روٹیاں لوگوں کو فری آف کاسٹ ملنے لگیں گی. این جی اوز اور تمام لوگ جو ہے تندور اپنے لگا رہے ہیں معاشرے میں لوگوں کو کھانے کے لیے. تو اس میں جو سچ ٹی وی کا کردار ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک ٹوکن کے لیے، ٹوکن منی کے طور پہ کام کے لیے کہ آپ جو ہے آپ دامن در میں سکھنے جتنا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اس میں اپنی نیکی کی ٹوکری میں جو ہے نا وہ ہیلپ کریں تاکہ سوسائٹی کو کسی طرح گرنے نہ دیں. ادھر شیخوپورہ میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 15 کروڑ مالیت کی گندم، 4000 چینی کے توڑے اور 1500 دالوں کے توڑے برآمد کر لیے گئے. مزید جان لیتے ہیں مہران اجاز سے. جی مہران. پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ضلع انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں جبراں اور چار چک رسالہ میں گندم کے گوداموں پر ہم نے چھاپے مارے ہیں جہاں سے تقریباً 15 کروڑ روپے مالیت کی گندم ریکور کی ہے کل اور اس کو ہم سرکاری گوداموں میں شفٹ کر رہے ہیں. مالکان کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے. اسی طرح پھر چینی کے جو ذخیرہ اندوز تھے ان کے اوپر کارروائی کر کے تقریباً 4000 بوری 50 kg کی جو چینی ہے وہ ہم نے ریکور کی ہے. 1500 کے قریب دالوں کی بوریاں ہم نے ریکور کی ہیں اور مالکان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں. آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا تمام کاروباری برادری سے کہ حکومت کا یہ جو عزم ہے کہ ہم نے اسینشیل کموڈیٹیز کو عوام تک سفیشینٹ مقدار میں نوٹیفائڈ ریٹ پہ پہنچانا ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں حکومت کا ساتھ دیں، کسی بھی قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو. ادروائز جو ہم جتنے بھی انتظامی ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. عرب امارات کی رہائشی عمارت میں آگ لگ گئی، متعدد افراد زخمی ہو گئے. شارجہ کے علاقے النہدہ کی 48 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے کئی افراد زخمی ہو گئے. آگ لگنے کے بعد ریسکیو اداروں نے عمارت کو خالی کرا لیا. ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہی ہیں. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث قریبی عمارتوں کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے کیونکہ آگ کا دھواں قریبی عمارتوں کے رہائشیوں کو بھی متاثر کر رہا تھا. دنیا میں کورونا سے شرح اموات کم ہونے کے باعث کئی ممالک لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر چکے ہیں.
امریکہ اور اٹلی کورونا کی وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. اب وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے کئی شہروں کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے ماسک اور سماجی دوری کی ہدایات پر عمل درآمد کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین، پرتگال، بیلجیم، فن لینڈ، نائجیریا، انڈیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، اسرائیل اور لبنان میں لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے. ان ملکوں میں فیکٹریز، پارک، حمام اور لائبریریاں کھول دی گئی ہیں. سعودی عرب میں کرفیو میں جزوی طور پر نرمی کی گئی، جبکہ متحدہ عرب امارات میں شاپنگ مالز کھل گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی شرح 13% سے کم ہو کر 2 سے 3% تک رہ گئی. اس لیے مختلف ممالک آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جانب بڑھ رہے ہیں. نیوزی لینڈ میں لاک ڈاؤن نرمی کے بعد مسلسل دوسرے دن کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا. برطانوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایک طویل عرصے تک سرحدیں نہیں کھولے گا. ترکی نے مئی میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے. ترک صدر طیب اردغان کا کہنا ہے کہ مئی کے وسط سے شاپنگ سینٹرز اور ہیئر سیلون اور چند دیگر دکانوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. برطانیہ میں 7 مئی تک لاک ڈاؤن رہے گا. حکومت کی جانب سے اس میں نرمی نہیں کی گئی. کراچی میں محکمہ اینٹی کرپشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر ضمیر عباسی کا تبادلہ کر دیا گیا. ضمیر عباسی مدت پوری ہونے کے باوجود 3.5 مہینے عہدے پر رہے. مزید جانیں گے نمائندہ سچ نیوز اشرف سولنگی سے. اشرف، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حکومت نے اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر ضمیر عباسی کا تبادلہ کر دیا ہے. ضمیر عباسی کو تبادلہ کر کے فوری طور پر محکمہ SNGAD میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ضمیر عباسی کا جو مدت تھی یہاں اینٹی کرپشن میں وہ 19 جنوری کو ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی 3.5 ماہ تک وہ اسی محکمے میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس دوران جو ہے محکمے کی جانب سے اس کو ہٹانے کے لیے خط بھی لکھا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کو ہٹایا نہیں گیا. جبکہ آج اس کو جو ہے اس کا تبادلہ کر دیا گیا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ضمیر عباسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بااثر آفیسر ہے اور اس کو سیاسی طور پر جو ہے سپورٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس ادارے میں تقریباً 3.5 ماہ تک مزید رہے ہیں. اور ضمیر عباسی نے کئی انکوائریاں کی ہیں، خاص طور پر PTI رہنما علیم عادل شیخ کے خلاف زمینوں پر قبضے اور گاڑیوں کی رجسٹریشن سے متعلق جو ہے انکوائریاں شروع کی تھی. جبکہ سابق IG کلیم امام کے خلاف بھی سندھ حکومت کے کہنے پر انکوائریاں شروع کی اور ان کے کرپشن کے حوالے سے انکوائریاں ابھی بھی جاری تھی. صحیح، بہت شکریہ اشرف سولنگی. مہلک وبا ختم، چین نے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا. پرائمری اور سیکنڈری اسکول انتظامیہ نے موسم گرما کی تعطیلات کا دورانیہ کم کرنے پر غور شروع کر دیا. حکام نے خصوصی ہدایات اور شرائط کی بنیاد پر تدریسی عمل کے آغاز کی اجازت دی. دنیا بھر کو تباہ کن اثرات سے دوچار کرنے والی عالمی وبا پر چین میں قابو پا لیا گیا. کاروبار زندگی کی مرحلہ وار بحالی کے بعد اب سکولز بھی کھولے جا رہے ہیں. طلباء کے تعلیمی نقصان کے ازالے کے لیے ہر روز اضافی کلاس کا اہتمام کیا جائے گا. ہفتہ وار تعطیل بھی نہیں ہوگی. طلباء اور اساتذہ سمیت تمام عملے پر سکول واپسی سے قبل کورونا ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا. سکول انتظامیہ کو پابند کیا گیا ہے کہ تدریسی سلسلے کے آغاز سے قبل ہر صورت داخلی راستوں پر جسمانی درجہ حرارت ماپنے والے خودکار گیس نصب کریں. ممکنہ وبائی حملے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھیں اور ضروری ساز و سامان کی بر وقت دستیابی ممکن بنائیں. اسکول انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ فی الفور عمارتوں کی ڈس انفیکشن کا اہتمام کریں. طلباء اور اساتذہ پر بھی ماسک پہننا لازم ہوگا. ہر کلاس روم میں طلباء کی تعداد 30 سے کم رکھی جائے گی. اسکولوں میں صفائی اور جراثیم کش اسپرے کا استعمال روزانہ کی بنیادوں پر کیا جائے گا. غیر متعلقہ افراد کا کیمپس میں داخلہ ممنوع ہوگا. ہر ادارے میں وبا کی تدارک کا مرکز ہوگا جہاں ماہر معالج ہر وقت دستیاب ہوگا. کورونا لاک ڈاؤن کے باعث آن لائن نکاح کا رجحان بڑھ گیا ہے. دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتے وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ سے بچاؤ کے پیش نظر سعودی عرب میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے آن لائن نکاح کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے. حکام کے مطابق صرف ریاض شہر میں 542 آن لائن نکاح ہوئے. ان میں فریقین کو کسی عدالت یا سرکاری دفاتر میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں پڑی. سعودی وزارت انصاف کے مطابق 16 مارچ سے عدالتوں میں عملے کی حاضری معطل ہے، جس کے بعد شہریوں میں آن لائن شادی کا بڑھتا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. امریکہ کے پاس کورونا سے لڑنے کے لیے فنڈز کم پڑ گئے. امریکہ دوسری سہ ماہی میں پہلی مرتبہ $30 کھرب کا قرضہ لے گا.
कोरोना की आलमी वबा से निपटने के लिए सुपर पावर अमेरिका के पास भी फंड्स की किल्लत पैदा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पहली मर्तबा दूसरी सरमाही के दौरान $30 खरब कर्ज लेगा। ये रकम 2008 में माली बहरान के बाइस लिए गए कर्ज से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका सरकारी बॉन्ड बेचकर कर्ज हासिल करता है। सेहत से मुतालिक माली इमदाद और बरह रास्त अदायगियों समेत अमेरिका ने वायरस से मुतालिका इमदाद में तकरीबन $30 खरब की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर अमरीकी सेनेट ने मार्च में $20 खरब की इमदादी पैकेज की मंजूरी दी थी, जिसकी वजह से अमरीकी बजट को शदीद धचका पहुंचा है। 2019 में अमरीका ने $1.28 ट्रिलियन कर्ज लिया था, जिसके बाद कुल कर्ज $25 ट्रिलियन तक पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा अखराजात मुल्की मईशत का 14% है। टैक्स अदायगियों की सालाना 15 अप्रैल की आखिरी तारीख में तौसीह से भी मुल्की मुआशी बहरान में इजाफा हुआ है। अमेरिका कांग्रेस के बजट ऑफिस ने गुज़श्ता माह ही पेशगोई की थी कि इस साल बजट का खसारा $3.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जबकि कौमी कर्जा GDP के 100% से ज्यादा बढ़ गया है। कराची में 4 रोजा हीट वेव का दूसरा रोज है। आज भी शदीद गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमे मौसमियात ने पारा 40 तक जाने की पेशगोई कर दी। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं अशरफ सलंगी। जी अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त सुबह का वक्त है और सुबह से ही सूरज जो है वो तेज़ तपिश सूरज की हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद जो पारा है कराची का वो 39 तक जाने का इम्कान है, जबकि 2 बजे के बाद ये 40 का हिस्सा भी उबूर कर सकता है। इस वक्त भी शहर का जो दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाओं की जो रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ताहम इस दौरान जो है समंदरी हवाएं बंद होने की वजह से कराची में शदीद गर्मी पड़ सकती है। इस वक्त भी कैमरामैन दिखा सकते हैं कि हवाएं जो हैं वो कम लग रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में और दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त अमूमन जो है हवाएं लगती हैं और ठंडी हवा लगती है सुबह के वक्त, लेकिन आज वो बंद है। जो महकमा मौसमियात के मुताबिक कहना था कि इस हीट वेव के दौरान जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और पारा जो है 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया। जबकि ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात ने एक और हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है जो 15 मई से शुरू होगा। जी 15 मई से शुरू होगा। अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कोरोना वबा के खतरात के पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने साइकिलिंग के आलमी मेले को मनसूख कर दिया है। पाकिस्तान में आलमी खेलों की बहाली को भी नजर लग गई। आलमी वबा की वजह से पाकिस्तान में होने वाले अहम तरीन आलमी खेलों के मुकाबले को भी इंतजामिया ने मनसूख कर दिया। टूर डी खुंजराब साइकिल रेस 18 से 21 जून तक मुनाकिद होनी थी। रेस में श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान और भूटान के साइकिलिस्ट को भी शिरकत करना थी। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के सबब अब इस इवेंट का इनेकाद मुमकिन नहीं। साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह के मुताबिक इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के अहकामात की रोशनी में रेस मुलतवी की गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने तमाम इवेंट्स मुलतवी करने का ऐलान कर रखा है। मारूफ पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी मां को महंगा तरीन गाड़ी का तोहफा दे दिया। तोहफा मदर्स डे के दिन की मुनासिबत से दिया गया। पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी वालिदा मारिया को मकामी मदर्स डे पर मर्सिडीज का तोहफा दिया है। उन्होंने इस मौके पर वालिदा के हमरा अपनी अहलिया को भी मुबारकबाद दी, जो उनके बच्चे की मां हैं। उन्होंने इस मौके पर उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई और शायकीन की बड़ी तादाद ने इसको बेहद पसंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर ड्रीम पेयर बनाने की मुहिम जारी है, जो कि अब स्पिन जोड़ी तक पहुंच चुकी है। ओपनर्स की ड्रीम जोड़ी में आमिर सुहेल और सईद अनवर सामने आए और फास्ट बॉलर्स में नो डब्ल्यूज वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी मकबूल तरीन करार पाई। वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर ड्रीम प्लेयर बनाने की मुहिम अरूज पर है, जो कि अब स्पिन जोड़ी तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक स्पिनर्स के लिए मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर, तौसीफ अहमद, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान, सईद अजमल और यासर शाह के नामों की फहरिस्त जारी की है और अब इसमें से स्पिनर्स की जोड़ियां बनेंगी। कौमी टीम के स्पिनर शादाब खान का कहना है कि वो माजी के खिलाड़ियों में से 2 ड्रीम पेयर बनाना चाहेंगे। एक सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने दूसरा इजाद किया, और
एक सईद अजमल जिन्होंने इसे जारी रखा। मैं अपना ड्रीम स्पेयर स्क्लैन मुश्ताक भाई को और सईद अजमल भाई को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि स्क्लैन भाई ने दूसरा इजाद किया और सईद भाई ने उसको कंटिन्यू किया और उनका नाम ही मैजिशियन था, तो काफ़ी अच्छा होगा कि मैं उनको अपना प्लेयर बनाऊं, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी इजी होगा अगर एक एंड से वो बॉलिंग कर रहे हो दूसरे एंड से मैं। बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान ने स्क्लैन मुश्ताक के साथ अपनी जोड़ी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान टीम में स्क्लैन मुश्ताक उनके साथ बॉलिंग करना मेरा ड्रीम था और वो मेरे फेवरेट थे, क्योंकि उनका दूसरा बहुत मशहूर था, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ बॉलिंग। अब स्पिनर की जोड़ी के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू हो चुकी है, जिसमें क्रिकेटर्स और शायकीन अपनी अपनी पसंद की जोड़ी बनाएंगे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। खबर दें आपको, मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि मुतादिद कश्मीरी नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय फौजियों ने घरों में घुसकर खवातीन से भी बदसलूकी की है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, पुलवामा में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। भारतीय फौज का नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन, मुताद्दिद कश्मीरी नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फौजियों ने घरों में घुसकर खवातीन से बदसलूकी की। अब तक के लिए इतना ही, कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।